حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. یہودی قوم اول دن سے اسلام کے سخت خلاف تھی اور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ کائنات کے لیے رحمت تھے، جنہوں نے کبھی بھی کسی کے لیے کوئی تکلیف پیدا نہیں کی، انتہائی ملنسار، با اخلاق اور بے مثال شخصیت ہونے کے باوجود کہ آپ سے کبھی کسی کو ضرر نہیں پہنچا، آپ جیسی عظیم شخصیت سے بھی یہود نے سخت دشمنی کی۔ اس کے بعد دنیا میں جتنا بھی اچھے سے اچھا مسلمان اپنے آپ کو ظاہراً بنا کر پیش کرے، اندر سے یہود اس کے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ کوئی شخص بھی نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر اچھا نہیں ہو سکتا۔ جب ان کے ساتھ بھی ان کا رویہ سخت بے ادبی، گستاخی، ضد اور دشمنی کا رہا، تو اس کے بعد کسی بھی مسلمان کو کبھی بھی ان سے اپنے لیے اچھائی کی توقع کرنا، یہ اس دنیا کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر بات پکی ہوتی ہے، کسی بات میں جھول نہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کوئی بات بتا دیتے ہیں تو وہ اسی طرح ہوتی ہے، اس میں کسی دوسری رائے کی بھی دخل اندازی کی اجازت نہیں۔ تو مسلمان کو اللہ کی باتوں پر پورا یقین رکھنا چاہیے، اور اپنے لیے ہمیشہ رہنمائی قرآن کریم ہی سے لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 14 سورہ بقرہ کے اندر، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز یہودی اور نصرانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، خوش نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی اختیار نہ کر لیں۔ چاہے آپ کتنے اچھے بن جائیں، جب تک آپ یہودی یا عیسائی نہیں بنیں گے تب تک وہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ ان کو دشمنی آپ کے دین سے ہے، وہ اسلام کو پسند ہی نہیں کرتے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت جو ہے اصل ہدایت تو وہ ہے، یہودیت یا نصرانیت تو ہدایت کی دلیل نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ کے پاس اللہ کی طرف سے علم آ چکا ہے، اس کے بعد اگر آپ اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں گے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو کوئی شخص بھی اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مددگار اور دوست نہیں ہے جو پھر آپ کو چھڑا سکے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے کسی مفاد یا خوف کی بنیاد پر اگر کبھی کسی نے اپنا دین چینج کر لیا تو اس کی آخرت تباہ ہو گئی، ہدایت سے محروم ہو گیا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا ہے، اس نے دین حق کی پیروی چھوڑ دی۔
اب دیکھیں کتنا واضح حکم ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کا دشمن اسی وجہ سے، کبھی اعتکاف والوں پر 27 رمضان اسی سال اس نے چڑھائی کی، آخری عشرے میں عبادت گزاروں پر حملے کیے، ان کا قتل عام کیا۔ اس سے پہلے ایک مدت ہو گئی وہ قبلہ اول میں مظالم ڈھا رہا ہے، فلسطین کے نہتے اور بے گناہ شہریوں پر گولیاں چلاتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے، قرآن کو جلاتا ہے، مسلمانوں کو ایذا پہنچاتا ہے، اور یہ ایک تسلسل ہے کئی دہائیوں سے، جس کا رد عمل اس وقت ان مظلوموں کی طرف سے اچانک اٹھا اور وقتاً فوقتاً اٹھتا رہتا ہے۔ لیکن 50 سال کی تاریخ میں یہ اتنا سخت رد عمل تھا جس سے یہودی بوکھلا گئے، اور قرآن کریم اس کے علاوہ 2 باتیں اور بھی بتا رہے ہیں۔ 12 نمبر 6 کے آخر میں سورہ مائدہ کے اندر لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ضرور بالضرور تم پاؤ گے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت دشمنی کے لحاظ سے ایمان والوں کے مسئلے میں یہودیوں کو، اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا یعنی مشرکین کو۔ اللہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں اور ہوں گے، ان میں سب سے زیادہ سخت دشمنی میں یہودی ہوں گے، اور اس کے بعد مشرک، شرک کرنے والے۔ یہ 2 قومیں مسلمانوں کی اندر سے دشمن ہیں، اور ان میں بھی پہلا نمبر یہودیوں پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مبارک زندگی میں 3 مرتبہ یہودیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، جس میں ناکام ہوئے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام پر جادو کا عمل کیا، بخاری شریف میں موجود ہے۔ لبید بن عاصم یہودی نے یہ کیا، کروایا بھی یہودیوں نے، اور ان کا مقصد تھا یہ شخص مر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس وار سے بھی محفوظ کر لیا۔ پھر ایک اور حملہ انہوں نے حضور کو مارنے کا کیا، بکری کے گوشت میں زہر ملا کر کھانے میں کسی طریقے سے دے دی کہ یہ کھائیں اور مر جائیں۔ یہ واقعہ ابھی بخاری شریف میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی اس کھانے میں تھے، انہوں نے لقمہ پہلے ڈالا، زہر اتنی سخت تھی کہ وہ صحابی فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اپنی زبان مبارک پر وہ لقمہ لگایا تو یکدم گوشت سے اللہ نے آپ کو یہ آواز دے کر اطلاع کر دی، آپ نے واپس کر دیا۔ لیکن معمولی اس کا جو اثر زبان پر آیا، اس کی وجہ سے بھی آپ تکلیف میں رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے اس زہر والے وار سے وقتی طور پر قتل کرنے سے ہونے سے بچا لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، 14 دن جس بیماری میں انتقال ہوا، سخت ترین بخار تھا، اور آپ علیہ السلام نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ خیبر کے موقع پر ان یہودیوں نے کھانے میں جو زہر دیا تھا، معمولی سا میری زبان پہ جو لگا، اس کا اثر آج بھی جسم میں ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اسی کی وجہ سے میری رگ حیات کٹ رہی ہے۔ اور آپ علیہ السلام
شہادت حکمی کے طور پر دنیا سے شہید کی موت کے ساتھ رخصت ہوئے۔